حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الشرک لظلم عظیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین رب العالمین۔ تمام تعریفیں، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار، مدبر، مشکل کشا، حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ور خطا سے لا ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی، کتاب حکمت کے مالک، صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، اس پر کہ جس کے سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے چاند تاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عینی عبادت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز امت ور خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے آج کے اس پرفتن دور میں ہم مسلمانوں کو خالصتاً کتاب اللہ و سنت رسول پر چلنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ہر ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرنے والا بنایا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ہر کچے پکے گھر تک اسلام کی دعوت کو پہنچانے والا بنایا۔ عزیزان محترم، جس طرح سے آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جمعے کے خطبے کے لیے ان باتوں کو سامنے لایا جائے، ان واقعات کو رکھا جائے، ان عنوانات کو لایا جائے جس سے امت محمدیہ کی بگڑتی ہوئی ساکھ معتبر ہو سکے، جس سے میرا رب راضی ہو سکے، جس سے میرا عذاب قبر ختم ہو سکے، جس سے جہنم سے جو ہے آزادی اور جنت کا پروانہ میرا نام لکھ دیا جائے۔ کوشش ہماری ہوتی ہے، اور اسی ضمن میں ہم نے آج کے جمعے کا خطبہ بھی آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے لائے ہیں کہ جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر بار چھوڑا۔ انشاءاللہ العزیز آج میں اور آپ ان باتوں کو سماعت کریں گے، سنیں گے ہی نہیں بلکہ اپنے دل و دماغ میں سیو کریں گے، اسے محفوظ رکھیں گے،
محفوظ ہی نہیں رکھیں گے بلکہ یہاں سے جب نکلیں گے گھر جانے کا اتفاق ہوگا تو کھانا بعد میں کھائیں گے لیکن اپنے اہل و عیال کی تربیت پہلے کریں گے. اہل و عیال کی تربیت تک ہی محدود نہیں رکھیں گے بلکہ اڑوس پڑوس کے بھی ہم دعوت دے کر کہیں گے کہ آج کے جمعے میں ہم نے ان باتوں کو سماعت کیا ہے. اڑوس پڑوسی تک محدود نہیں رکھیں گے بلکہ محلے تک اس باتوں کو پہنچانے کی جرت اور کوشش کریں گے کہ ہم نے آج جمعے کے خطبے میں ان باتوں کو سنا ہے, آپ لوگ بھی سماعت کیجئے. اس لیے کہ عزیزان محترم, اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کل 114 سورتیں کلام اللہ قرآن مجید میں اتاری ہیں. ان 114 سورتوں میں سے اللہ وحدہ لا شریک لہ نے آج کا دن جس کو جمعہ کہا جاتا ہے, اس جمعے کے نام سے اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورت الجمعہ کا جو ہے نا نام سے ایک سورت کا نزول کر دیا. اس کا شان نزول بھی بتا دیا گیا, فرما دیا گیا کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ دے رہے تھے, صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی, ابھی احکامات نہیں معلوم تھے, خطبہ جمعہ کی تقریم اور عظمت نہیں معلوم تھی, صحابہ کرام بیٹھے خطبہ سن رہے تھے, لیکن باہر مسجد کے کسی تاجر نے, کسی بیچنے والے نے اپنے سامان بیچنے کی ندا لگا دی. جیسے ہی ندا لگا دی, جب مسجد میں سے کچھ لوگ اٹھے اور اس سامان کو خریدنے کے لیے دوڑ پڑے. اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس عمل کو اتنا برا جانا کہ وہ 100% ایمان رکھنے والوں کے خلاف میں اور ان کی تنبیہ کے لیے, آنے والوں کے لیے راہ فراہم کرنے کے لیے, ہمارے جمعہ کو معتبر بنانے کے لیے, اللہ سے جڑ جانے کے لیے, انسانیت کی فکر کرنے کے لیے, اور پھر اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کہاں اور کب اور کیسے کرنے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورۃ الجمعہ کا نزول فرمایا. اور واحد یہ سورہ ہے جس میں یہ حکم دیا گیا, دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں, فجر سے لے کر عشاء تک ہوتی ہے. اللہ نے کوئی نماز کے متعلق یہ نہیں کہا کہ فجر کی نماز پڑھو اور بازاروں میں منتشر ہو جاؤ اور لوگوں تک باتوں کو پہنچا دو, نہیں کہا. عشاء کی نماز پڑھو اور پڑھنے کے بعد بازاروں میں منتشر ہو جاؤ, لوگوں تک باتوں کو پہنچاؤ, یہ نہیں کہا. اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس امت کے مرد و خواتین پر, نوجوانوں اور ضعیفوں پر, پڑھے لکھے اور ان پڑھوں پر یہ ذمہ داری عائد کر دی اور کہا کہ جب جمعے کے دن تم آؤ, تمہیں بلایا جائے, دوڑ دوڑ کر آؤ, تجارت و فروخت بند کر دو, لینا دینا بند کر دو. یہ تمام کام تمہارے لغو کاموں میں لکھے جاتے ہیں. اب تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد اپنے گھروں کی طرف نہیں بلکہ بازاروں میں, محلوں میں, سڑکوں پر منتشر ہو جاؤ, پھیل جاؤ, اور جو کچھ بھی تم نے یہاں سنا ہے ان باتوں کو سب سے پہلے لوگوں تک پہنچا دو. اس سورہ میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس امت محمدیہ کے نام پیغام دیا تھا. لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ اس جمعے کے خطبے کی افادیت ہم نے ختم کر دی, اس جمعے کی اہمیت ہم نے ختم کر دی. وہی آخری میں آنا, آدھا جمعہ سنا نہیں سنا, آخری 2 رکعت میں شامل ہونا یا نہیں ہونا, 1 آدھ رکعت چھوٹ گئے تو اٹھ کے پھر پڑھ لینا عام نمازوں کی طرح, پھر نکلنا, تجارت کرنا, کاروبار کرنا, کھانا پینا, سیر و تفریح کرنا. سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو بستر پر جو ہے نا آرام کر کے رات تک اپنی نیند کو پوری کرنا. جب یہ عمل میرے اور آپ کے پاس آیا تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اسی سورے میں ایک خطرناک مثال دی. ذرا لے کے جاؤ عزیزان محترم, میرے آقا کی آمد کیا تھی, میرے آقا کو بھیجنا کیا تھا, میرے آقا کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا, کیوں دنیا میں آخری میں بھیجا گیا, انہوں نے پیغام دل نشیں کا دیا, کس طرح سے بگڑی ہوئی امت کو انہوں نے سدھارا, کیا پیغام دل نشیں اپنے رب کا ان کے سامنے رکھا. یہی تو باتیں تھی نا جو صحابہ کرام کو یا تو غازی بنا دیا, یا مجاہد بنا دیا, یا مبلغ بنا دیا, یا قوم کا جو ہے نا رہنما وہ رہبر بنا دیا. یہی وہ باتیں تھی جنہوں نے اس قوم کو اٹھا کر کے قوم کا خلیفہ بھی بنا دیا. 24 لاکھ مربع گز کا ایک خلیفہ تیار کیا گیا. انہی آیتوں کے ذریعے سے, اسی پیغام کے ذریعے سے, اسی اصولوں کے ذریعے سے آج میری اور
آپ کی وقت تو یہ ہے کہ میں اپنی بہن کے لیے آواز اٹھاتا ہوں کہ دہلی میں مرنے والی میری بہن کیوں نہ ہو، اس کے جو ہے عصمت ریز کرنے والوں کے لیے میں قتل کا مقدمہ ڈالوں گا، میں اس کے لیے کیفر و کردار تک پہنچانے کے لیے جلوس اور جلسے کروں گا۔ لیکن پرمیشن تمہیں نہیں ملتی اس بات کی کہ نہیں، حالات وہاں پر ہیں، اس شہر کے حالات کو کیوں خراب کیا جاتا ہے؟ یہ الفاظ ہیں یہاں کے پرشاسن کے، یہاں کے لیڈروں کے، یہ الفاظ ہیں۔ کیوں ہوا عزیزان محترم؟ آپ جان لیجئے اس سورے کے اندر اللہ نے کیا کہا ہے، جان لیجئے ان باتوں کو۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 5 ذرا غور سے پڑھنا، بہت اطمینان کے ساتھ، گھر میں جانا اطمینان سے پڑھنا، یہاں بیٹھ کے پڑھنا، جب تک کہ اسے میں سبق حاصل نہ کر لوں اس آیت سے میں عبرت نہ حاصل کر لوں، جب تک کہ میں اپنے مقام کو چھوڑوں نہ، میں نے اپنے ہاتھ سے قرآن کو رکھوں نہ، میں اپنے دل و دماغ کو محفوظ رکھتے ہوئے، ان آیتوں پر نظر رکھتے ہوئے، میں ان آیت سے، اس ایک آیت سے اپنے آپ کو اللہ کا مقرب بندہ جب تک نہ بنا دوں، میں چھوڑوں گا نہیں اس قرآن کو۔ یہ عزم، یہ حوصلہ جب میرے اور آپ کے اندر آئے گا تو انشاءاللہ العزیز پھر کسی معصوم نوجوان کو بغیر کیس کے جہاں جیل میں جانا نہیں پڑے گا، کسی پر پولیس کا ظلم نہیں ہوگا، کوئی لیڈر کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی قیادت کسی پر ظلم نہیں کرے گی، کوئی انسان کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی مالدار کسی غریب پر ظلم نہیں کرے گا، ہر ایک ماں بہن اور بچی کی عصمتیں بچ جائیں گی۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ حالات بدترین کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے بڑی خطرناک مثال دی۔ جن کے پاس علم ہوتا ہے، جن کے پاس معلومات ہوتی ہے، جن کو اللہ نے صلاحیتوں سے نوازا ہے، جن کو اللہ نے بہترین طریقوں سے نوازا ہے، جن کو اللہ نے قرآن حدیث کا علم بھی دیا ہے، جن کے جینوں میں اللہ نے آقا کی محبت کو رکھا ہے، جن کے گھروں کے اندر قرآن بھی موجود ہوتی ہے، ان کے متعلق اللہ وحدہ لا شریک لہ جب یہ لوگ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جب یہ لوگ انسانیت کی فکر چھوڑ دیتے ہیں، اور جب یہ لوگ اپنے علم کو محدود کر لیتے ہیں، دنیا میں چاہے کچھ ہو جاؤ میں زبان نہیں کھولوں گا، دنیا میں چاہے کچھ ہو جائے میں کچھ نہیں بولوں گا، دنیا میں چاہے کوئی بدتمیزیاں ہو جائے میرا گھر تو سیف اور محفوظ ہے، یہ سوچ اور ذہن رکھنے والوں کے متعلق اللہ وحدہ لا شریک لہ نے خطرناک مثال دی اور کہا کہ اے لوگو، کسی گدھے پر بہت ساری کتابیں اگر لاد دی جائے، بہت سارے کتابیں اس کے اوپر رکھ دی جائے، بہت سارے کتابیں اس گدھے کو دے دی جائیں، تو کیا وہ عالم بن جائے گا یا علم والا بن جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے کیوں دی یہ مثال؟ گدھے سے تعبیر کر رہا ہے اللہ۔ سب سے بری آواز کو اللہ نے کلام اللہ قرآن مجید میں گدھے کی آواز کو کہا ہے، اور آج میرا اور آپ کا معاملہ یہی ہے۔ کسی معاملے پر آواز اٹھایا نہیں جاتا، زندگیوں سے کھیلنا آتا ہے، کسی کی زندگی کو بدنام کرنے آتا ہے، کسی کی عورتوں کو جو ہے نا فیس بک اور واٹس ایپ پر ڈال کر بدنام کرنے آتا ہے، معاشرے سے گندگی ختم کرنا نہیں آتا۔ تو یاد رکھنا اس بات کو، تمہارے پاس قرآن بھی ہوگی، تمہارے پاس حدیث بھی ہوگی، تمہارے پاس علم بھی ہوگا، لیکن تمہارا شمار گدھوں میں کر دیا جائے گا۔ اور آج ہمارا شمار گدھوں میں کر دیا گیا تو ایک سب سے بڑا گدھا دلی کی گدی پر بیٹھ کر ہم گدھوں سے محنت کروا رہا ہے، اور کسی گدھے میں آواز نکال کر بولنے کی ہمت نہیں ہے۔ آج شدید ضرورت ہے عزیزان محترم، شہر کے حالات بتلا رہے ہیں، ملک کے حالات بتلا رہے ہیں، قتل و خون غارت گری کا بازار گرم کیا جا رہا ہے۔ ہماری نگاہوں کے سامنے کیچڑ اور مٹی سے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش کر کے اسے تمام انسانیت کو خدا منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہمارے بعض مسلمان حضرات بھی انہی کی داد تحسین حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی جھوٹی عزت حاصل کرنے کے لیے ان کی صفوں میں کھڑے ہو کر یہ نعرہ بلند کر رہے ہیں کہ سیکولرزم ہی اصل ہے۔ ہماری جوتیوں کی نوک پر سیکولرزم، اسلام کا اپنا مزاج ہے، اسلام کی اپنی سوچ ہے، ہم یہ سیکولرزم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جس میں میرے آقا کی سیرت بدنام ہو، جس میں میرے اللہ کی جو نا وحدانیت میں، توحید میں خلل آ جائے۔ ہم ایسے سیکولرزم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو سزا دنیا دینا چاہتی ہے ہمیں دینے کے لیے تیار
ہو جائے، لیکن ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہم ایسے سیکولر نظام کو ہرگز کوئی مسلمان بچہ، بوڑھا، جوان، عورت ہرگز قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آؤ عزیزان محترم، یہ جو ماحول گرم کیا جا رہا ہے، کبھی 6 سال کی بچی کے ساتھ ہوتا ہے تو کبھی 25 سال کی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے، تو کبھی 8 سال کی بچی کے ساتھ ہوتا ہے، تو کبھی 6 ماہ کی بچی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ حالات کیوں پیدا ہوئے عزیزان محترم؟ میں بھی مجرم ہوں اور آپ بھی مجرم ہے، اس لیے کہ ہم نے کھانوں کو، تفریحوں کو، گاڑیوں کو، کپڑوں کو، جوتوں کو ترجیح دی، اور ہم نے اسلام کو ترجیح نہیں دی۔ اسلام کی باتوں کو اگر ترجیح دیا ہوتا تو آج یہ حالات اس سرزمین کے نہ ہوتے، اس حالات اس دنیا کے نہ ہوتے۔ آج بھی موقع ہے میرے اور آپ کے پاس، آج بھی موقع ہے میرے اور آپ کے پاس۔ اللہ نے صحت سے نوازا ہے، مال سے نوازا ہے، علم سے نوازا ہے، اللہ نے ہر قسم کی نعمتیں مجھ پر نچھاور کر دی ہے، لیکن میں کیا اللہ کا ایک دن کا شکر ادا کر رہا ہوں؟ ہرگز نہیں عزیزان محترم۔ ذرا آؤ دیکھتے ہیں کہ میرے آقا کو کس لیے بھیجا گیا تھا۔ میرے آقا نے گھر بار اگر چھوڑا، 13 برس تک جس نے مکے کی وادی میں توحید کا پیغام بلند کرتے رہے، توحید کا پیغام دیتے رہے، لات اور منات عزا کو پیروں میں کچلنے کی بات کرتے رہے، اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں سے بیزارگی کا اظہار کرتے رہے، کعبے سے بتوں کو گرانے کی بات کرتے رہے، 13 برس کے بعد میرے آقا کو چھوڑنا پڑا، تو وہ گھر چھوڑنا پڑا جس کے طرف آج میں اور آپ سر کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ گھر چھوڑنا پڑا جس کے متولی خاندانی طور پر میرے نبی کے خاندان سے چلتے ہوئے آ رہی تھی، وہ ملک چھوڑنا پڑا جس کو نبی اپنے دل سے چاہتے تھے، وہ علاقے چھوڑنا پڑا جس کو نبی محبت سے دیکھا کرتے تھے، ان لوگوں کو چھوڑنا پڑا جن سے بہت بڑا گہرا یارانہ میرے نبی کا تھا۔ لیکن میرے آقا نے کعبہ کو چھوڑا، محلے کو چھوڑا، شہر کو چھوڑا، لوگوں کو چھوڑا، تمام محبتوں کو چھوڑا، اور لات منات عزا کی توہین کرتے ہوئے مکے سے چھوڑنے کی بنیاد یہی تھی کہ میرے آقا کے سامنے ایک پیغام رکھا گیا تھا، اور وہ پیغام یہ تھا کہ ابو جہل اور اس کے رفقا جو تھے، دوست احباب جو تھے، وہ میرے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد، ایک پیغام ہے، تمہارے اور ہمارے درمیان میں جھگڑا ہی کیا ہے؟ کیا جھگڑا ہو سکتا ہے تمہارے اور ہمارے درمیان میں؟ یہی نا کہ تم کہتے ہو کہ ایک اللہ کو مانا جائے، ٹھیک ہے، ہم تسلیم کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ اکبر۔ آج بھی وہی بات میرے اور آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، آج بھی ایسے ہی الفاظ کو دہرا کر اس قوم کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے آقا کے پیغام کو اپنے خاندانی منصوبہ بندی کے تحت کچلنے کی سازشیں کی جا رہی ہے۔ کیا کہا آ کر ابو جہل نے؟ مان لیا جائے گا، مانتے ہیں، چلو۔ اتنی سی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طرف اپنا چہرہ انور پھیرا، کہا کیا کہتے ہو ابو الحکم؟ تمام کے تمام تفکرات، تمام کے تمام عصبیت، تمام کی تمام جھگڑے اور قتل خون سب رک جائے گا اگر تم ایک بات مان لو۔ ابو جہل نے قہقہ لگایا اور کہا اے محمد، بے شک ماننے کے لیے تو آئے ہیں، لیکن چھوٹی سی شرط ہے۔ میرے آقا نے کہا بتاؤ ابو الحکم، شرط کیا ہو سکتی ہے؟ ابو جہل نے زبان کو جنبش دی اور کہا اے محمد، شرط صرف اتنی ہے کہ 6 مہینے تک ہم تمہارے خدا جس کو تم کہو گے اس کی عبادت کے لیے تیار ہیں، اور 6 مہینے ہم جس کو خدا مانتے ہیں ان کو تم عبادت کے لیے تیار ہو جاؤ، تمام جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اور آج کیا کہا جا رہا ہے بھائی؟ دیکھا ہے کبھی؟ سنا ہے کبھی؟ ارے کان کو دو یار، کان کو طاقت دو، ہمت دلوں میں پیدا کرو۔ یہ دھڑکنیں جو ماند پڑ گئی ہے نا، ڈھیلی، اس کو تھوڑا سا ٹائٹ کرو، دھڑکنے دو اسے دل کے اندر، طاقت کے تحت دھڑکنے دو اسے، پتا چلے زمانے کو کہ ابھی مسلمان زندہ ہیں الحمدللہ، ابھی نبی کے چاہنے والے زندہ ہیں الحمدللہ، ابھی قرآن کے حافظ زندہ ہیں الحمدللہ، ابھی علماء اس سرزمین پر، مدارس مساجد اس سرزمین پر زندہ ہے۔
تم جو چاہے چال چلنا، لیکن ہم ہمارے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں قرآن کو پکڑ کر نعرہ تکبیر کی گونج سے تمہارے ارمانوں پر پانی پھیر دیں گے انشاءاللہ۔ غرض آج بھی وہی سازش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے جب یہ بات سنی، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نیلگو آسمان کی طرف اپنی نگاہوں کو اٹھا دیا۔ اللہ کے نبی اللہ کے فرمان کے بغیر کچھ نہیں کہتے، جب تک کہ وحی نہ آ جائے میرے آقا اپنی زبان کو جنبش نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی کے سامنے معاملہ آ گیا، کس وقت آئے عزیزان محترم؟ آج تمہیں کھانے کے لیے ہے، تمہیں پھرنے کے لیے ہے، تمہارے پاس پیسہ ہے، تمہارے پاس زیورات ہیں، تمہارے پاس ذاتی گھر ہیں، ایسے ماحول میں یہ حالات اگر آتے ہیں تو میں خوش نصیب ہوں کہ اللہ سب کچھ نعمتیں دے کر مجھ سے ایسی آزمائش دے رہا ہے، تیرا شکر ہے۔ لیکن ذرا اس وقت کو بھی ذہن میں رکھنا جن سے کھانے چھین لیے گئے تھے، جن سے رشتوں کو کاٹ دیا گیا تھا، جن کے کھانوں میں سالنوں میں ریت بھر دی جاتی تھی، جن کے گھروں کو آگ لگا دی جاتی تھی، جن کے معصوم بچوں کے پیروں میں کانٹے چبے دیے جاتے تھے، جن کی زندگیوں کو اجیرن بنا دیا گیا تھا۔ ہر رات مکے کی سرزمین پر ایک مسکین صحابی کے گھر پر حملہ ہوتا اور وہاں سے بڑی دردناک چیخیں نکلتی، رات کا اندھیرا سائیں سائیں رہتا اور وہ صحابی کی چیخیں پورے عرب کو جگا کر اٹھا کر بٹھا دیتے تھے۔ ان ماحول کے اندر ابو جہل نے مسودہ رکھا، کہا 6 مہینے کا وقت مان لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی نگاہوں کو آسمان کی جانب اٹھایا اور پھر جیسے ہی نگاہوں کو نیچی کرنا تھا، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے آنن فانن جبرائیل کو بھیجا۔ جا جبرائیل، نبی کچھ جاننا چاہتا ہے، نبی کی نگاہوں نے بتا دیا ہے، ہم اس کے اٹھتے ہوئے وسوسوں سے واقف ہیں۔ اب جا پیغام دل نشی سلا، سورہ کافرون لے کر میرا جبرائیل نبی کی خدمت میں آتا ہے۔ ہاں آج کیا معاملہ ہے تمہارا؟ ہم نے یہ بھی سنا ہے، بدتمیزی کی انتہا یہ ہو گئی کہ بعض جو اسلام سے دور ناعاقبت اندیش مسلمان، جن کی وجہ سے آج ہماری صفوں میں انتشار ہو رہا ہے، ایسے مسلمان اپنی گاڑیوں میں، کاروں میں اپنی فیملی کو بٹھا کر شہر کے مشہور گنیش منڈپوں کا دورہ کرا رہے کہ دیکھو کیسا سجایا گیا ہے۔ ارے لعنت ہے تمہاری زندگی پہ، کیا منہ لے کے جاؤ گے میدان حشر کے اندر؟ کیا سمجھتے ہو تم؟ جس نے رزق دیا، جس نے اولاد دی، جس نے بیوی دی سکون حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو پل بھر کا بھی موقع نہیں دے گا تمہیں۔ وہ کن کہتا ہے تو تمہاری غربت تمہارا ہمیشہ کے لیے مقدر بن جائے گی، یاد رکھنا اس بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ طے کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے کہا لکم دینکم ولی دین، جاؤ، نہیں اب بہت ہو گیا۔ سمجھاتے گئے بابا نہیں ہو سکتا، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ الحمدللہ یہ نعرہ ہر مسلمان، میرا بھائی بہن، جوان بوڑھا، عالم غیر عالم، پڑھا لکھا ان پڑھ، دندناتے ہوئے کہنا ہے کہ آج کے اس معاشرے کے اندر لکم دینکم ولی دین۔ اب ہمیں کوئی اور پاٹھ نہ پڑھاؤ، ہمیں کوئی اور سبق نہ یاد دلاؤ، تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے۔ 30 پاروں کا قرآن جو تم کر رہے ہو اس کی مخالفت کرتا ہے۔ ارے کبھی کہو تو صحیح عزیزان محترم، ہمت کا مظاہرہ تو تم دکھاؤ۔ اللہ نے تمہارے لیے وعدہ کر لیا اس بات کا، سورہ آل عمران میں اللہ نے میری بزرگی اور بڑائی، میرے روب اور دبدبے کو، نبی کی امت کے خوف اور ہراس کو اللہ نے اس دنیا کے لیے محفوظ کر کے رکھ دیا۔ اللہ نے سورہ آل عمران میں کہا جہاں 20 ایمان والے ہوتے ہیں وہاں 200 کافروں پر بھاری بھی ہوتے ہیں۔ میں نے کہتا بھائی آسمان کی وحی ہے، نہ مانو الگ بات ہے، لیکن ماننا ضروری پڑے گا، ایک وقت آئے گا ماننا ضروری پڑے گا۔ تمہاری تو ہمت، تمہاری تو شان یہ ہے۔ کدھر بھٹکے جا رہے ہو نوجوانوں؟ کدھر جا رہی ہے تمہاری زندگیاں؟ میرے آقا نے اگر شہر چھوڑا، گھر بار چھوڑا، ملک چھوڑا، رشتہ داریاں چھوڑی، محلہ چھوڑا،
तमाम तर खानदानी जो चलता हुआ निजाम आ रहा था, उसको अगर छोड़ा तो इस बुनियाद के ऊपर कि अल्लाह के शान में हम गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम दुनिया छोड़ने के लिए तैयार हैं। मेरे आका ने घर बार छोड़ा तो इस बुनियाद के ऊपर छोड़ा। लेकिन आज क्या मामला है मेरा और आपका? चंद सिक्कों के इवज ईमान को बेचते हैं, चंद सिक्कों के इवज इस्लाम के से सौदागरी करते हैं, चंद सिक्कों के इवज लोगों की जिंदगियों को उछाल कर मैदान में लाकर तमाशबीन भी बना देते हैं। आओ मेरे आका के साथ में क्या हुआ था जरा गौर करो। अजीज नौजवान साथियों, इन वाकयात को सुनने के बाद तुम अपने दिलों के अंदर जगह दो, भी समझो तुम्हारा मेयार, तुम्हारा मुकाम क्या है। आकर क्या अल्लाह ने तुमको उठाकर खड़ा किया है? हो सकता अल्लाह ताला ईसा की उम्मत में पैदा कर देता तो क्या तुम सवाल कर सकते थे क्या अल्लाह से, क्यों ईसा की उम्मत में पैदा करे? हो सकता नहीं। मूसा की उम्मत में नहीं, सुलेमान की उम्मत में नहीं, दाऊद की उम्मत में नहीं, यूसुफ की उम्मत में नहीं। अल्लाह ने मकसद के तहत, एक मकसद है अल्लाह का, साहबा के बाद अगर किसी का रुतबा अल्लाह ने बुलंद किया है तो तुम्हारा हमारा किया है, इस उम्मत का किया है, इस उम्मत की औरतों मर्द और बच्चों का किया है। किधर जिंदगी जा रही है, किधर हमारे हालात हैं? क्या हो गया तुम्हें? आखिर उठो, जमाना कयामत की चाल चल गया और तुम गहरी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हो। कब तक ये नींद के हवाले हम अपने आप को करके ये तबाही के मंजर को इन आंखों से देखते रहेंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर पीक पर चल रहा है, पीक पर चल रहा है, बुलंदी पर हर कबीला परेशान, हर कबीला परेशान। दूर दराज के आने वाले लोग इस्लाम की आगोश में पनाह ले रहे हैं। उमर बिन खत्ताब जैसा बहादुर निडर शख्सियत को अल्लाह ने इस्लाम की आगोश में पनाह दी। बड़े बड़े सूरमा थे अरब के, मासूम नौजवान थे, मां बूढ़ी औरतें थी, जिनके दिलों में अल्लाह इस्लाम पहुंचा रहा था और वो लोग इस्लाम की आगोश में पनाह ले रहे थे। इन्हीं माहौल में अबू जहल ने देखा, अभी अबू तालिब का इंतकाल नहीं हुआ था, अभी हजरत अली के वालिद का इंतकाल अभी नहीं हुआ था, और आपका रोब और दबदबा मक्के के ऊपर ज्यादा था। हालांकि आपने इस्लाम और ईमान कबूल नहीं किया, सिर्फ इस बात पर रहे कि अभी नहीं का नारा बुलंद किया और अपने खानदानी मनसूबाबंदी को लेकर के वो चलते रहे। एक वक्त ऐसा भी आया, एक वफद अबू जहल की निगरानी में अबू तालिब के पास आता है और कहता है, ऐ अबू तालिब, आप सरदार हो हमारे, आपकी बात हमारे लिए उन्वाने हयात है, आपके बगैर हम कुछ काम नहीं कर सकते, लेकिन एक मशवरा तलब करने के लिए आए हैं। अबू तालिब ने कहा, बताओ क्या चाहते हो? जालिमों ने जबान को जुम्बेश दिया और कहा, हम आपके भतीजे मोहम्मद से बात करना चाहते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया, बिठाया गया। अबू जहल ने कहा, अबू तालिब, यह आपका भतीजा हमारे माबूदों को गाली देता है, जिनकी हम परस्तिश करते हैं, जिनको हम अपना मुश्किल कुशा भी मानते हैं, जिनके सामने नजर नियाज चढ़ाते हैं, जिनके सामने हम अपनी गर्दनों को झुका देते हैं, जिनके मशवरे के बगैर हम कोई काम नहीं करते, जिनका मुकाम हमारे सीनों में रचा और बसा हुआ है, यह मोहम्मद आपका भतीजा इनकी तौहीन करता है। अल्लाहु अकबर, मेरे नबी पर इल्जाम था ये। अल्लाह के नबी को तलब किया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और बैठ गए दो सानों, फिर जुमले को दोहराया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने निगाहों को उठाया और चचा की तरफ डाला। चचा ने पूछा, क्या भतीजे, क्या हो रहा है ये? अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ चचा जान, क्या आपने कभी मुझे जोर से आवाज में बात करते हुए भी देखा है? कहा नहीं। फिर मैं कैसे गालियां दे सकता हूं किसी को बुरा कैसे कह सकता हूं? नहीं कह सकता मैं। अल्लाहु अकबर। अबू जहल ने मौके को भांप लिया और कहा, मोहम्मद, मिशन को रोक दो। एक अल्लाह को मानने का मिशन, तुम्हारी रिसालत का मिशन, फिक्र आखिरत का मिशन, इस मिशन को रोक दो। 3 शरायत है तुम्हारे सामने,
तीन में से जो चाहे कबूल कर लेना, लेकिन मिशन को रोक दिया जाए। और आज भी मिशन से ही तकलीफ है लोगों को। जश्न तो मना लिया जाता है साल में एक मर्तबा, हम साल के 12 महीने नहीं, पूरी जिंदगी मिशन पर लगे हुए हैं। और हमसे कहते हैं कि तुम गुस्ताख हो तो अबू जहल की जमात में शामिल हो जाओगे। याद रखना इस बात को। अबू जहल ने कहा 3 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि मोहम्मद तुम अरब के मालदार आदमी बनना चाहते हो। और यही 3 नुक्तात हैं जो इस उम्मत को गर्क किए हुए हैं। यही 3 नुकात हैं जो आज उम्मत के बड़े बड़े लोग इसके अंदर धंस के चले गए और नबी से गद्दारी कर ली, इस्लाम का सौदा कर लिया। अलग नबी से कहा गया मोहम्मद मालदार बनना चाहता है सबसे ज्यादा, तो अरब के सारे कबीले माल लाकर तेरी खिदमत में डाल देंगे, तो अरब का सबसे मालदार आदमी बन जा, मिशन रोक दे। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी ने नफी में जवाब दिया। दूसरा नुक्ता रखा गया, कहा गया कि अगर तुम्हारी नजर अरब के किसी खूबसूरत लड़की पर हो तो ऐसी खूबसूरत लड़कियां तुम्हारी खिदमत में पहुंचा दी जाएंगी, हसद और हैरस दोनों खत्म हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफी में जवाब दिया, नहीं कहा। तीसरी बात कही गई और कहा गया कि तुम सरदारी चाहते हो, सरदारी चाहते हो, पूरे अरब के अंदर तुम्हारे से बड़ा सरदार कोई नहीं, हम तुम्हारी सरदारी को कबूल करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफी में जवाब देकर के कहा मैं तीनों को भी मानने के लिए तैयार नहीं हो जाऊं। मैं ये मिशन के लिए आया ही नहीं, मैं इस हसद को लेने के लिए आया ही नहीं, मैं इस दुनिया को हासिल करने के लिए नहीं आया। जैसे ही ये कहना था अबू जहल को गुस्सा आया और अबू जहल अपने रान पर हाथ मारा और उठकर खड़ा होने की कोशिश की। मेरे आका ने पलट कर जवाब देकर के कहा अबुल हकम तुम मेरे एक हाथ में सूरज लाकर रख दो, मेरे एक हाथ में चांद ला करके तुम रख दो, फिर भी मैं तुम्हारी ये शरायत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। मैं अल्लाह का बंदा हूं, आखिरी नबी हूं, मुझे जिस मिशन पर अल्लाह ने भेजा है और मैं जब तक के शिर्क का खातिमा ना कर दूं, बुत परस्ती को तोड़ ना दूं, सलेब को गिरा ना दूं, मैं अपने मिशन से पीछे हटने वाला नहीं। मेरे नबी ने घर बार छोड़ा तो इस मिशन के लिए छोड़ा था। आज तो मैं और आप ईमान और अकीदों का सौदा करके इस्लाम को बदनाम करके मामूली सा घर बनाने के लिए 2 गज जमीन का टुकड़ा कहां पड़ा है नहीं मालूम, वो 2 गज जमीन का टुकड़ा अंधेरा होगा या रोशनदान होगा नहीं मालूम, वो 2 गज जमीन का टुकड़ा गर्म होगा या ठंडा होगा नहीं मालूम। उसको सजाने और संवारने के बजाय इस कायनात को बनाने, सजाने और संवारने में मैंने वो ताकत लगा दी कि आज फिरौन भी हंसता होगा कि हाय मुझे कुछ मिशन के लिए भेजा गया था, उससे ज्यादा तो ये आखिरी नबी की उम्मत निकल गई। सोचो क्या मकसद है अल्लाह का, सोचो अल्लाह क्या चाहता है तुमसे, सोचो कि आखिरी नबी की उम्मत ने बनाकर तुम्हें क्यों भेजा, सोचो कि नबी आखिरी थे, नबी नबूवत का सिलसिला खत्म कर दिया गया, सोचो कि वो मिशन को लेके चलने वाले कौन होंगे, उस मिशन को आगे बढ़ाने वाले कौन होंगे, उस मिशन को आगे तक रहती दुनिया तक कायम और दायम करने वाले कौन रहेंगे। जरा थोड़ी देर के लिए ठंडे दिल से गिरेबान में मुंह डालकर सोचो या अपने घर में अकेले कमरे में बैठकर सोचो कि मेरा मुकद्दर क्या था, मैंने अपने मुकद्दर को क्या बना लिया, मेरा मुकाम मर्तबा क्या था, मैंने उस मुकाम मर्तबा को क्या बना लिया। आओ जरा शहर के हालात पर नजर डालते हुए मेरे आका की जो नसीहत थी, मेरे आका की जो सीरत थी, आज उन बातों को आप दंदनाते हुए लोगों के सामने पेश करना अजीजान मोहतरम, पेश करना लोगों के सामने, ताकि भटके हुए इंसानियत सुधर जाए, बिगड़ी हुई इंसानियत सुधर जाए, एक अमन का माहौल बरकरार रहे, अफरा तफरी का माहौल खत्म हो जाए। हर माँ और बाप उनकी मासूम बेटी हो या जवान हो जब घर से निकलती है तो सही सालिम वापिस आने तक वो बेचैन है। आज के इस माशरे के अंदर आओ मेरे आका के पास एक नौजवान आता है, आकर अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मेरे पड़ोस में खूबसूरत औरत है, मैं उसके साथ जिना करना चाहता हूं, क्या आप इसकी इजाजत देंगे। अल्लाहु अकबर, बेहुदा सवाल।
اگر آج کسی عالم سے اگر کہہ لیا جائے تو وہ چھت پہ اٹھا لیں گے سارے معاملے کو کہ ہائے فلاں صاحب آئے تھے نیا سوال کر کے گئے بھائی. استغفر اللہ. اس کائنات کی عظیم شخصیت کے پاس نوجوان آتا ہے اور کہتا ہے زنا کرنا چاہتا ہوں اجازت ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بلایا اور اپنے پہلو میں بٹھایا, پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہا زنا کرنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ, اجازت دیجئے اس بات کی, اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہو رہا ہے. میرے آقا نے پلٹ کر کہا ٹھیک ہے میرے کچھ سوالات کے جوابات دو, پھر اس کے بعد جو چاہے کر لینا. وہ نوجوان کہتا ہے بتاؤ کیا کرنا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے کہا کیا تم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کا زنا ہوتا ہوا دیکھو گے تو کیا کرو گے تم؟ کہا اس کا تو قتل کر ڈالوں گا. ٹھیک ہے, اپنی بیٹی کا زنا ہوتا ہوا دیکھو تو کیا کرو گے؟ مار ڈالوں گا اسے. اپنی بہن کا زنا ہوتا ہوا دیکھو گے کیا کرو گے؟ اسے ختم کر دوں گا میں اسے. ہر بار سوال آتا رہا, نوجوان پلٹ کر خطرناک جواب دیتا رہا. میرے آقا نے پلٹ کر کہا تم جس سے زنا کرنا چاہتے ہو وہ کسی کی ماں ہے, وہ کسی کی بیٹی ہے, وہ کسی کی بہن ہے, اس کو بھی ایسے ہی برا لگے گا. وہ نوجوان کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے میرے دل کا دروازہ کھول دیا, اب میں کسی غیر عورت کے طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا. یہ ماحول مجھے اور آپ کو پیدا کرنا ہے عزیزان محترم. اور پھر میرے آقا نے شرط حد نافذ کر کے کہا جو زانی ہوگا اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا. بناؤ قانون, تم کرو محنت. ایک بہن کے لیے تو محنت کر لی, انصاف مل گیا نا, اس کو مل گیا. سابیہ سیفی کے لیے مل گیا انصاف. آج بھی وہ ماں رو رو کر نڈھال ہو کر در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے. کوئی پولیس اسٹیشن میں اس کا کیس درج کرنے کے لیے تیار نہیں, اس لیے کہ اطلاعات یہ ملی ہیں کہ جو کاغذات جو صیغہ سابیہ سیفی کے پاس تھا اس میں بہت بڑے بڑے سیاست دانوں کے کالے چٹھے چھپے ہوئے تھے. وہ ظاہر اگر کر دیتی وہ تباہ و برباد ہو جاتے. انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اسی کو تباہ کر دیا جائے. تم 4 دن موم بتیاں لے کے, 4 جو ہے نا وہ تختیاں لے کے, 4 نعرے لگا کے نیوز چینلوں میں آ کے ہم بھی کرے تھے. ارے انصاف ملنے تک کرو دیوانوں, انصاف ملنے تک کرو. جب تک کہ یہ اعلان کر دو ہم چین سے نہیں کھائیں گے, ہم چین سے نہیں سوئیں گے, ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. یہ نعرے کو بلند کرو اور کہو کہ سابیہ سیفی کو انصاف چاہیے, انصاف چاہیے, انصاف چاہیے. اٹھو تو صحیح نا تم, ورنہ یہ زنا کا بازار ایسے ہی چلتا رہے گا اور لوگ عمر نہیں دیکھیں گے, وقت نہیں دیکھیں گے, زندگیوں کو اجیرن بناتے رہیں گے شیطان صفت لوگ. لہٰذا عزیزان محترم میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ذمہ داریوں کا احساس اپنے اندر پیدا کرو. یہاں بیٹھنے والا ہر بھائی یہ سمجھے کہ سابیہ سیفی میری سگی اور ذاتی بہن تھی. یہاں بیٹھنے والا ہر باپ یہ سمجھے کہ سابیہ سیفی میری ہی بیٹی تھی. یہاں بیٹھنے والی ہر ماں سمجھے سابیہ سیفی میری ہی میری بیٹی تھی. یہاں بیٹھنے والی ہر بہن سمجھے کہ سابیہ سیفی میری ہی بہن تھی. اب جب اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, میں انصاف کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں. تم یہ نعرہ تو بلند کر کے دیکھنا, اللہ آسمان سے انصاف کے دروازے کو کھولے گا. اللہ تو تمہاری چال ڈھال کو دیکھ رہا ہے نا. ان اللہ علیم بذات الصدور کہا اللہ نے کہ بے شک اللہ تعالی تمہارے دل اور دماغ کے اٹھتے ہوئے باریک باریک وسوسوں سے تک واقف ہے, اس کا بھی علم ہے اسے. کون کس کے لیے کس طرف سے کیا بول رہا ہے, کون کیا سن کے کیا رد عمل ظاہر کر رہا ہے, کون کس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے, یہ نہ کہنے والا جان سکتا ہے نہ دیکھنے والا جان سکتا ہے. خالق کائنات مالک ارض و سما جان سکتا ہے کہ میری اور آپ
کہ ذمہ داری کیا تھی اور آج میں نے اور آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو کیسے نبھایا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے عزیزان محترم، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورہ قلم کی آیتوں کا نزول کر کے کہا ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کی ذات میں شرک کا کرنا اللہ پر ظلم کرنے کے برابر ہے۔ یہ قوم اللہ پر ظلم کر کے اسی سے مدد کی گہار لگا رہی ہے۔ کیا اللہ پہ ظلم کرنے کے بعد تم اس سے مدد لے سکتے ہو؟ کیا اللہ پہ ظلم کرنے کے بعد کیا اللہ تمہاری مدد کے لیے تیار ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں عزیزان محترم۔ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی کوئی بت کو تیار کرے، اپنی مرضی کا اس کو ایک خدا بنا لے اور اس کے سامنے سر کو جھکائے اور اس کے سامنے کچھ نظر و نیاز رکھ کر کے اس سے حاجتیں مانگے، یہی ایک شرک نہیں ہے۔ خبروں کے سامنے سر جھکانا بھی شرک ہے، کسی کے پیر کو چومنا بھی شرک ہے، نفس کی غلامی کرنا بھی شرک ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے کچھ کہا لیکن میرے دل اور دماغ نے کچھ کہا، میں یہ کروں گا، وہ کرنے سے نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی آدمی نفس کی پرستش اگر کرتا ہے تو وہ بھی شرک کے دائرے میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ نے بے شمار مقامات پر نفس کے تعلق سے کہا کہ جو آدمی نفس کی تابعداری کرتا ہے اس نے بھی شرک ہی کر دیا۔ کتنی باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ چھوڑا، مکے کو جب چھوڑتے ہیں، مدینے کی سرزمین پر جب پڑاؤ ڈالتے ہیں، صحابہ استقبال میں لگے ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے مہمان مدینے کی سرزمین پر میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کے پاس کتنا لحاظ تھا نبی کی ذات گرامی کا، اور آج تم انگوٹھے چومنے تک محدود کر دیے میرے بھائیوں۔ آج تم اذان کی آواز سنتے ہو لیکن کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم بولنے کا نظام بھی ختم ہو گیا ہمارے پاس سے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کتنا مقام تھا، 2 منزلہ مکان ابو ایوب انصاری کا رضی اللہ عنہ۔ نبی گئے، ابو انصاری رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ خیام کرنے کا ارادہ کہا، نیچے یا اوپر؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں نیچے بیٹھوں، نیچے خیام کرو، ملنے والوں کے لیے آسانی ہوگی، آنے جانے والوں کے لیے۔ چنانچہ آپ نیچے کا حصہ لے لیا اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر کا حصہ لے لیا۔ رات کا 1 پہر 2 پہر 3 پہر گزرتا ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فیملی کو جگاتے ہیں، بیوی بچوں کو اٹھو نیچے اترو۔ کیا محبت، کیا چاہت، یہ محبت میری اور آپ کی اگر ہے تو پھر کامیاب ہے دوستو۔ یہ محبت ہونی چاہیے میری اور آپ کی اپنے نبی سے، حقیقی محبت، زبانی نہیں عملی محبت۔ الحمدللہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نیچے اتر جاتے۔ صبح ہوئی، اللہ کے نبی نے دیکھا ابو ایوب نیچے، ماجرا کیا ہے، کیا ہوا آخر رات کو؟ کہا یا رسول اللہ آپ نیچے آرام کرنے کی خواہش ظاہر کی، میں نے مان لیا، بیوی بچوں کے ساتھ رات کو اوپر چڑھ بھی گیا، لیکن میں نے دیکھا رات کو اپنے دل کو ٹٹولا تو میرے دل نے ایک گواہی اور آواز دی کہ اس کائنات کی عظیم ہستی نیچے زمین پر رہے اور ابو ایوب اوپر رہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنے بیوی بچوں کو رات لے کر نیچے اتر گئے، آپ آج کے بعد اوپر رہیں گے، ہم نیچے رہیں گے۔ یہ محبت، یہ عقیدت، یہ چاہت، یہ الفت ان کو جنت کا مستحق بنا دیا تھا۔ پھر میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 برس تک 13 برس تک مکے کی سرزمین سے پیغام دل نشیں توحید، رسالت اور آخرت کا دیتے رہے۔ اب مدینے کی سرزمین پر ذمہ داریاں بڑھ گئیں، اب یہاں زکوٰۃ کا بھی معاملہ آ گیا، اب یہاں نماز کا بھی معاملہ آ گیا، توحید کا بھی معاملہ آ گیا، حج کا بھی معاملہ آ گیا، ماں باپ کی اطاعت کا بھی معاملہ آ گیا، پڑوسی کے حقوق کا معاملہ بھی آ گیا، سود کے خاتمہ کا بھی معاملہ آ گیا، چوروں کے ہاتھ کاٹنے کا معاملہ آ گیا، زانیوں کو سزا دینے کا معاملہ آ گیا، اللہ کے گھروں کی طرف بلانے کا معاملہ آ گیا، اللہ کے گھروں کی تعمیر کا معاملہ آ گیا، بیت المال کے قیام کا معاملہ آ گیا، دشمنوں سے 2 ہاتھ کرنے کا بھی معاملہ آ گیا۔ اتنی ذمہ داریاں میرے آقا کے سر پر، میرے کاندھوں پر دی گئی۔ اللہ کے
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो साहबा जो 13 बरस तक 3 उन्वानात पर बात को सुन रहे थे, तौहीद, रिसालत और आखिरत, जब मदीने की सरजमीन पर आते हैं तो अल्लाह के नबी इतनी सारी जिम्मेदारियां देते हैं। किसी सहाबी ने पलटकर ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह जिंदगी भी तो है, तिजारत भी तो है, बीवी बच्चे भी तो है, जिंदगी भी तो है, कुछ वक्त गुजारना भी तो है, कुछ खाना पीना भी तो है, कुछ घर तो बनाना भी तो है, कुछ जमीनें खरीदना भी तो है, कुछ वक्त गुजारना भी तो है, कुछ आराम का वक्त भी तो होना है। आप इतनी जिम्मेदारियां अगर दे देंगे तो कैसे हमारी जिंदगियां गुजरेंगी? नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक याज़ुबिल्लाह। किसी सहाबी ने पलटकर सवाल नहीं किया। आज ये ताविलात है मेरे आपके पास कि हाय हाय, अगर ज्यादा देर तक बाहर रहता हूं तो माँ बाप को गुस्सा आता है, ज्यादा देर तक मस्जिद में रहता हूं तो बीवी को गुस्सा आता है, ज्यादा देर तक इस्लाम का काम करता हूं तो लोग ताने देने लगते हैं, ज्यादा अगर काम करता हूं तो कुछ और मेरे साथ होता है। यह मामला मैंने और आपने बना लिया है। कोई तो तिजारत के बहाने इस्लाम से दूरी इख्तियार कर ली, कोई रिश्तों के बहाने इस्लाम से दूरी इख्तियार कर ली, कोई जो है ना और मामलात के तहत। हमने आज अपने दिल को टटोला नहीं कि कितना खौफ मेरे दिल के अंदर मेरे रब का है, कितनी मोहब्बत मेरे सीने में मेरे नबी की है, कितनी आखिरत मेरे अपने आप की संवार रहा हूं। हमने तवज्जो इस बात को नहीं दी। अब जाकर के मामला यह हो गया कि हमारी रही सही साख खत्म हो रही है और हमारी तारीखी इमारतें जो इस मुल्क की आन और शान के लिए खड़ी है, आज उनको खोखला बना करके आज उन्हें निस्त और नाबूद करने की साजिशें चल रही है। आज वो मुकाम जहां से अल्लाह का पैगाम और अल्लाह का अजान बुलंद होती थी, जहां कल सजदे भी हुआ करते थे, हमने अपनी आंखों से जब देखा, मैंने अपने आप को मलामत कर लिया कि हाय अल्लाह, ये सरजमीन पर जीने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया होता, इस मंजर को देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई होती। मैंने अल्लाह से यही दुआ की, वल्लाही बता रहा हूं। आज मैंने एक न्यूज चैनल पर देखा कि जहां बाबरी मस्जिद थी, आज वहां पर बहुत बड़ा मंदिर के लिए चबूतरा बना दिया जा रहा है और ऐलान किया जा रहा है 2023 तक बालिशान मंदिर बन के खड़ा हो जाएगा। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं है दोस्तों, हम किसी साथ के खिलाफ नहीं है दोस्तों, हम किसी पैगाम के खिलाफ नहीं है, हम किसी किताब के खिलाफ नहीं है। हमारा मौक़िफ़ यह है, हमारा जो है उन्वान यह है, हमारा मौक़िफ़ यह है कि कुरान का पैगाम सारी इंसानियत के लिए मान लिया जाए। बड़ा चबूतरा भी बना दिया जा रहा है। अब वहां पर आज जो है पिछले सालों तक अजान की आवाज़ें बुलंद थी, लेकिन आज वहाँ से गैरुल्लाह की तकदीरें तक जो है तस्बीहें बयान होगी और गैरुल्लाह की बातों को रखा जाएगा। क्या हो गया है तुम्हारे सीनों को? कम से कम अपने इन कमज़ोर हाथों को उठाओ, कम से कम अपनी ये झूठी ज़बान से कम इन आँखों से जो इधर उधर के जो है ना नज़ारे करते हैं, इससे 2 आंसू टपकाओ। अल्लाह के घर में बैठकर हाथ उठाकर दुआ करो इसके लिए कि अल्लाह, जो साजिशें इस्लाम और मजहब के खिलाफ या मसाजिद के खिलाफ चल रही है, जो हमको तकलीफ देने के लिए अमल किया जा रहा है, या अल्लाह हम निहत्ते हैं, हम कमजोर हैं, हम नातवान हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तेरी ताकत पर भरोसा है मेरे अल्लाह। हर दौर में हर नबी ने हर मुश्किल में तुझसे मांगा है, हम भी इस आखिरी नबी की उम्मत होने के नाते तुझसे मदद मांग रहे हैं मेरे पाक परवरदिगार। हमारी दुआओं को खाली ना कर, इनके अरमानों को अरमान ही बना के रख दे और इनके अज़ाइम को अज़ाइम ही बना के रख दे। हमारी आंखों को ठंडी करने के लिए उस जगह को हमेशा के लिए वीरान कर दे। तुम दुआ तो करो कभी, तुम दुआ तो करो कभी, किया है कभी? नहीं किया ना, तुमको क्या जरूरत है इससे? तुम्हारे प्लॉट पे कोई आ जाए तो तुम करोगे हंगामा, तुम्हारी बेटी को छेड़ दे तो तुम करोगे हंगामा, तुम्हारी गाड़ी को कोई जरा सी खुरेश अगर लगा दे तो तुम करोगे हंगामा। क्या हो गया दोस्त? कौन सा सांप है जो तुम्हें सूंघ गया है आज? कौन सी ग़िज़ा खा रहे हो तुम? क्या खा रहे हो तुम? ये सब इसलिए कि 3 नुकात में हमने अपने आप को नाकाम कर लिया, जिसकी बुनियाद के ऊपर आज ये परेशानियां झेल रही हैं। इन 3 नुकात को अपनी जिंदगी में ला लो इंशाअल्लाहुल अजीज, फिर देखना अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू, आसमान से जिब्राइल तो नहीं आएगा हमारी मदद के लिए, लेकिन अल्लाह की मदद और फरिश्तों के जरिए से अल्लाह जरूर करेगा। 3 नुकात ये है कि 5 वक्त जुमे के जैसा मस्जिदों को भरने वाले बन जाओ तुम।
5 वक्त ये हालात बना दो मस्जिदों के, हर मस्जिद से नौजवान एक सैलाब की तरह आए, सैलाब की तरह जाए। एक नुक्ता, फजर से लेके इशा तक हफ्ते में 1 मरतबा तहज्जुद का एहतमाम तुम करो, देखो अल्लाह की मदद कैसे आती है। नंबर 2, अल्लाह का जिक्र करना मैंने और आपने छोड़ दिया। एक बरगुज़ीदा नबी यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से वक्त से पहले पीछा छुड़ाकर निकल गए और समंदर की मछली ने उन्हें निगल लिया अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ने 3 अंधेरों का तस्करा किया, एक रात का अंधेरा, एक पानी का अंधेरा, एक मछली के पेट का अंधेरा। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 अंधेरों में से किसको पुकारा भाई? अल्लाह को पुकारा। और कहा बरगुज़ीदा नबी होते हुए सिलेक्टेड बंदा अल्लाह का, किसी बंदों ने सेलेक्ट नहीं किया उसे, किसी कबीले कौम ने सेलेक्ट नहीं किया, माना नहीं, कोई इलेक्शन नहीं हुआ कि हमारा जिम्मेदार बन गया ये। अल्लाह ने आसमान से जिब्राइल को भेजकर उसका इंतखाब किया। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 अंधेरों में से यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पुकारा और कहा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब ने इस अदा को इतना पसंद किया, इतना पसंद किया कि मेरे बरगुज़ीदा बंदे ने 3 अंधेरों में से मुझे ही पुकारा है, इसे ही मैंने सजा के तौर पर अंदर डाला है और अब पुकार रहा है, मेरी जिम्मेदारी है इसे निकालने की। अल्लाह ने 3 अंधेरों में से यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को निकाल लिया जिंदा जावीद। हमारे अंदर से नमाजों का सिलसिला भी खत्म हो गया, परेशानियां आ गई, जिक्र अस्कार का सिलसिला भी खत्म हो गया, वो परेशानियां आ गई। तीसरा अहम तरीन नुक्ता है, अगर तुम अल्लाह के गजब को ठंडा करना चाहते हो, अल्लाह के गुस्से को ठंडा करना चाहते हो, दुनिया में कामयाबी हासिल करना चाहते हो, यह बुज़दिली का मिजाज खत्म करना चाहते हो, अपने आप को ताकतवर बनाना चाहते हो, जन्नत का जो ना हकीकी तुम वारिस बनना चाहते हो, और नबी के दस्ते हक परस से तुमको कौसर का प्याला लेने की उम्मीद अगर हो, तो तीसरा नुक्ता यह है कि आपकी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक रोजाना 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो। क्या कहा था मेरे आका ने? यही ना, क्या लोगों, खजूर लो, खजूर, एक खजूर को आधा आधा कर दो, आधा खा जाओ, आधा जो तुम्हारे पास बचा हुआ है वो अल्लाह के रास्ते में जो ना तुम सदका कर दो, अल्लाह जहन्नुम की आग से बचा लेगा। अल्लाहु अकबर। ये 3 नुकात हमने छोड़ दिए। कहां से कामयाबी मिलेगी? कहां से मिलेगी कामयाबी? कौन देगा तुम्हें कामयाबी? क्या अल्लाह के अलावा कोई और इलाह भी है जो तुम्हें कामयाबी दे? नामुमकिन सी बात है, नामुमकिन सी बात है। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे नबी ने इस कायनात के सुधार के लिए, बुराइयों को ख़त्म करने के लिए, अच्छाइयों को कायम करने के लिए, इस्लामी परचम को लहराने के लिए, तमाम बिगड़ी हुई इंसानियत इस्लाम के पैगाम को देने के लिए अपना घर बार मक्के से छोड़ा और मदीने की सरजमीन पर मुसाफिर की तरह जीते रहे आप। तभी तो अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने इन तमाम तर बातों और वादों को देखने के बाद अल्लाह ताला ने सूरे माइदा की आयत नंबर 3 का नुज़ुल मेरे आका के क़ल्ब अथर पर करता है और अल्लाह कहता है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। हमने गौर नहीं किया ना इस बात पे? किया है कभी गौर? ये तमाम तर चीजें जब हो गई, अल्लाह आजमाइशों पर आजमाइशें डालकर जब अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू घस घस के कसौटी पर जब किसी चीज को तैयार कर दिया तो कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में जितने नबी पिछले आए हैं हमने किसी नबी के दीन के बारे में ये नहीं कहा। हम आपके दीन ये इस्लाम के बारे में कहते हैं कि आज हमने आपके दीन इस्लाम को मुकम्मिल कर दिया, आपके दीन इस्लाम से राजी भी हो गए। और क्या कहना था भाई? कुछ और कहना था अल्लाह? नहीं ना। तो वो दीन इस्लाम की तरफ आइए, कुरान को तर्जुमे से पढ़िए, नबी की सीरत मुबारक पढ़िए, अपनी जबान को बेहुदा बातें, गुटखा खाने से, सिगरेट पीने से, पान खाने से, झूठी बातें करने से, इधर उधर की अफवाहें फैलाने से बाज रखिए। अपनी जबान को नींद में से उठने तक, रात के सोने तक अल्लाह के जिक्र से तर रखिए। इंशाअल्लाह
کوئی اس کے لیے لائسنس نکالنا پڑتا ہے کیا آپ کو؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے بھی کوئی لائسنس نکالنا ہے، نکل رہا نہیں بھائی، بہت پریشانی ہو رہی، ذرا آدھار کارڈ میں کچھ کمی رہ گئی، کہتے ایسا ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے، فری ہے سب ماشاءاللہ۔ کریے ذکر اللہ کا، کثرت سے کریے، اتنا کریے اتنا کریے، میرے آقا نے کہا کہ اللہ کا ذکر اتنا کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ اور مجنون کہنے لگ جائیں۔ اللہ اکبر۔ نمازوں کی پابندی کیجئے دوست۔ فجر میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدیں ترس رہی ہیں، ہمارے گھر آباد کرنے کے چکر میں ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا۔ کل ایسا نہ ہو کہ مسجد آباد ہو جائے اور ہمارے گھر ویران ہو جائے، اس سے پہلے پہلے مسجدوں کو آباد کر لو۔ فجر میں دیکھو آپ، 8 آدمی، 10 آدمی، 6 آدمی، 7 آدمی، بمشکل 10-12 آدمی، باقی کی امت رہتی کہاں ہے آخر؟ کہاں جاتے ہو تم؟ بستر پہ پڑے رہتے ہو، گرم لحاف اوڑے ہوئے، یہ کہہ کے نہیں اٹھتے ہو کہ ہائے سردی ہو رہی ہے، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ کیسے ڈالوں، یا گرمی ہو رہی ہے تو سوچتے ہیں کہ باہر گرمی بہت ہوگی، ٹھنڈے میں سو رہا ہوں۔ استغفر اللہ ربی۔ ٹھنڈے اور گرم کا فیصلہ خبر میں ہونے والا ہے، دنیا میں کسی کا نہیں ہونے والا ہے۔ خبر کو ٹھنڈی کرنا چاہتے ہو تو 5 وقت مسجدوں کو بھر دو، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، اور جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے، جتنی تمہاری استطاعت ہے، روز خیرات اور صدقہ کرو اس نیت کے ساتھ کہ اللہ استطاعت تو 100 کی تھی، نہیں ہے 10 ہی ہے، اللہ یہ 10 دے دے رہا ہوں میرے پاک پروردگار، مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ پھر دیکھنا اللہ تعالی وحدہ لا شریک لہ دنیا بھی عزت بنائے گا، آخرت میں بھی عزت بنائے گا، جنت کا مستحق بنائے گا، جہنم سے بچا لے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہم سب کو ایک بنائے اور نیک بنائے۔ یا اللہ اے میرے غفور رحیم، ہمارے نوجوانوں کو اسلام کا مضبوط اور پکا سپاہی بنائے۔ یا اللہ ہمارے نوجوانوں میں دین کی حمیت اور محبت پیدا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے نوجوانوں کے اندر جذبہ پیدا فرمائے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما میرے پاک پروردگار۔ جو بیمار حال ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بھٹکے ہوئے ہیں انہیں راہ راست پر لا دے، جو لڑکیاں رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے نیک اور صالح شوہروں کا انتظام فرما، جو لڑکے لڑکیوں کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے نیک اور صالح بیویوں کا اہتمام فرما، جن کے نکاح ہو چکے ہیں ان میں جو ہے محبت و قوت عطا فرما۔ یا اللہ جن کے نکاح ہو چکے ہیں اولاد کے لیے ترس رہے ان کی گود کو اولاد کی خوشیوں سے بھر دے۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے ہم کو جنت میں جانے والا بنا میرے پاک پروردگار۔ یہ دنیا کی محبت ہمارے سینوں سے نکال دے میرے غفور رحیم، یہ دنیا کی محبت اپنے سینوں سے نکال دے میرے پاک پروردگار، یہ دنیا کی محبت ہمارے سینوں سے نکال دے میرے اللہ۔ تیرا خوف اے اللہ ہمارے سینوں میں بھر دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے سینوں کو منور کر دے میرے پاک پروردگار۔ جب تک جئیں ایمان پر جئیں، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو میرے پاک پروردگار۔ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔